یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 8 میں اہل ایمان کو ایک خاص حکم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ سورہ مائدہ میں بھی اسی بات کو توجہ دلائی گئی تھی کہ انصاف کے قیام کے لیے سچی گواہی کا ہونا ضروری ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب پہلے لا کر اس بات کی یاد دہانی ہو گئی کہ اللہ سے یہ وعدہ ہے اور اللہ سے یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی اور اللہ کی فرما برداری کی جائے گی، تو اس لیے اس کے بعد جو حکم ہے اللہ کی طرف سے اس پر عمل کرنا اللہ کی رضا کا باعث بھی ہوگا اور معاشرے میں امن و امان کے قیام کا باعث بھی ہوگا۔ تو اس لیے دیگر آیات میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ عدل اور انصاف کا قائم ہونا نہایت ضروری ہے۔ سورہ نساء میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ کے الفاظ تھے، اور یہاں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فرمایا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ دونوں کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی پر قائم رہو یا سچی گواہی دو۔ انسان کو عدل اور انصاف سے مجبور کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یا تو اس کی اپنی ذات ہوتی ہے یا پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں یہ فرمایا گیا تھا کہ چاہے اس انصاف کی وجہ سے، اس گواہی کی وجہ سے جو انصاف قائم ہوگا، اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑے یا تمہارے والدین پر پڑے یا تمہارے اور عزیز و اقارب پر پڑے، تب بھی اس کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ گواہی سچی ہی دی جائے۔ یہ سورہ
نساء میں یہ فرمایا گیا تھا۔ یہاں اس آیت نمبر 8 کے اندر دوسری صورت بیان کی گئی کہ ایک صورت ایک اور بھی ہوتی ہے کہ جو عدل اور انصاف قائم کرنے میں یعنی سچی گواہی دینے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی کے خلاف عداوت یا دشمنی، یہ چیز بھی سچی گواہی دینے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم سچی گواہی نہ دو، یا ان کے ساتھ معاملہ ہو تو تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف نہ کرو۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں کو دو چیزوں کی طرف اس میں ہدایت دی گئی۔ ایک یہ کہ خواہ وہ معاملہ اپنا ہو یا دوستوں کا ہو، انصاف ہی کو قائم کیا جائے گا اور سچی گواہی دی جائے گی۔ اور سچی گواہی کی پر زور اس لیے دیا گیا کہ انصاف کا قائم ہونا اسی پر ہی موقوف ہے، اور اگر گواہی سچی نہ ہو یا گواہی دینے میں ذو معنی الفاظ استعمال کرے تو پھر فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوں گی۔ اس لیے قرآن مجید نے جا بجا اور خاص طور پر سورہ بقرہ کے اندر بھی اس بات کا زور دیا ہے کہ گواہی دینے والا اس کے ساتھ معاملات اچھے کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ اس کو کوئی ضرر ہو، اسے کوئی تکلیف ہو، اور اگر وہ اپنے آنے جانے کے اخراجات مانگے، عدالت میں پیشی کے لیے آنے کے لیے اخراجات وہ طلب کرے، تو پھر اس کو اخراجات بھی وہ ادا کیے جائیں گے۔ قرآن مجید نے دیگر آیات میں بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ گواہی کو سچا ہی رکھا جائے اور اس میں کسی قسم کی لیت و لات سے کام نہ لیا جائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا اور سچی گواہی نہیں دے گا تو اس کا دل بھی گناہ گار ہوگا، اور جو گواہی دینا اس پر واجب تھا اس کا وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا مؤاخذہ بھی اسی سے کیا جائے گا۔ تو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اعدلوا، عدل کرو، یعنی ہر وہ معاملہ جس سے عدل کے قائم کرنے میں آسانی ہو اس کو لازماً اختیار کیا جائے، اس لیے کہ یہی بات تقویٰ کے بہت قریب ہے، اور تقویٰ ہی اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ آگے اس کا اجر بتایا گیا کہ اللہ نے نیک اعمال کرنے والوں، ایمان والوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے اللہ کے ہاں، اور ساتھ ہی وہ لوگ کہ جو اس قسم کی آیات اور نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور تکذیب کر دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا عذاب دردناک ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید نے سچی گواہی دینے والے کو ضرر سے بچانے کے لیے کیا اہمیت دی ہے اور کیا تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ آیت نمبر 8 میں سچی گواہی پر زور دیا گیا اور اس کو اللہ کی رضا کا باعث قرار دیا گیا ہے، قرآن مجید نے اس بات پر بھی گہری نظر رکھی ہے کہ سچی گواہی دینے والے کو روکنے والی جو چیز ہے وہ یہ کہ بار بار عدالتوں اور کچہریوں کا چکر لگانا اور فضول قسم کی وکیلانہ جرح سے اسے سابقہ پڑتا رہتا ہے، یا اگر دور کا معاملہ ہو تو آنے جانے میں بھی اس کو ضرر اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس قسم کی جرح سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا نام گواہی میں آ گیا، وہ شخص ایک قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، اس لیے کہ اس سے اس کے کام کاج میں حرج ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ سچی گواہی دینے والے کے لیے لازم اور واجب ہے، جہاں اس کو پابند کیا گیا کہ وہ گواہی سچی دے، وہاں دوسروں کو بھی پابند کیا گیا کہ اس کو ضرر سے بچائیں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، یعنی ایسے حالات اور معاملات نہ پیدا کیے جائیں
جس سے گواہی دینے والے کو تکلیف ہو اور وہ گواہی دینے سے ہچکچائے اور عدل کے قائم ہونے میں رکاوٹ بن جائے، یعنی معاملے کو تحریر کرنے والا ہو یا گواہی دینے والا ہو، یہ دونوں چونکہ اس قسم کی گواہی ایک قسم کے گواہی ہوتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کو ہر قسم کے ضرر سے بچایا جائے تاکہ وہ بخوشی گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور سچی گواہی دیں اور لیت و لات سے کام نہ لیں، اور انصاف کے قائم کرنے میں یہ سچی گواہی باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔